إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: عذاب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: الإيلاء الحلف، فإذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة فلا يخلو، إما أن يكون أقل من 4 أشهر أو أكثر منها، فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته وعليها أن تصبر، وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة. وهذا كما ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فنظر ل29 وقال: الشهر 29. ولهما عن عمر بن الخطاب نحوه. فأما إن زادت المدة على 4 أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء 4 أشهر، إما أن يفي أن يجامع وإما أن يطلق ويجبره الحاكم على هذا، وهذا لئلا يضربها. ولهذا قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم أي يحلفون على ترك الجماع من نسائهم. فيه دلالة على إن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور. اب مفسر رحمت اللہ علیہ قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایلا جو ہے، ایلا کا کیا معنی؟ فرماتے ہیں ایلا کا معنی بھی ایک قسم ہے. ایلا جو ہے گویا یہ بھی ایک حلف ہے. فَإِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ، اگر کسی انسان نے قسم کھائی کہ اللہ یجامع زوجتہ مدہ، کہ میں اپنی بیوی سے جماع نہیں کروں گا. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا کتنی مدت تک کے لیے یہ قسم ہے، یا تو 4 مہینے سے کم ہوگی یا 4 مہینے سے زیادہ ہوگی. تو اگر تو 4 مہینے سے کم ہے، مثلا اس نے قسم کھائی کہ 1 مہینہ جماع نہیں کروں گا، یا 2 مہینے یا 3 مہینے یا 3.5 پونے 4 مہینے، تو اگر تو اس نے 4 مہینے سے قسم کھائی ہے کم مدت کے لیے، تو اب اس کو یہ چاہیے کہ اس مدت کے گزرنے کا انتظار کرے، اور جب وہ مدت گزر جائے تو اپنی بیوی سے جماع کرے. تو لہذا اب اس کے بعد کوئی اس پر کسی قسم کا نہ کفارہ ہے نہ کوئی جرمانہ ہے. ہاں یہی یہ بات سمجھ لیں کہ قسم کھائی کہ 3 مہینے تک میں بیوی سے جماع نہیں کروں گا، لیکن 3 مہینے سے پہلے صبر نہ کیا، جماع کر بیٹھا، تو کوئی حرج نہیں، لیکن کفارہ قسم کا دینا ہوگا کہ اس نے چونکہ اپنی قسم توڑ ڈالی، لہذا کفارہ قسم کا کیا ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا اور بیوی اس کی بیوی ہے. اچھا، اب یہ مسئلہ ہے کہ اگر اس نے قسم کھائی ہے 4 مہینے تک کہ بھئی میں 4 مہینے کے لیے اپنی بیوی سے جماع نہیں کروں گا، اب 4 مہینے گزر گئے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو خود بخود طلاق ہو گئی. 4 مہینے گزرنے کے بعد یعنی اب وہ رجوع بھی نہیں کر سکتا، اور طلاق جو ہے وہ خود بخود واقع ہو گئی، طلاق بائن. اب اگر وہ اپنی بیوی کو لانا چاہتا ہے دوبارہ تو پھر نیا نکاح کرے گا. لیکن باقی ائمہ کرام جو ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ 4 مہینے اگر اس نے قسم کھائی کہ بھئی 4 مہینے تک میں اپنی بیوی سے جماع نہیں کروں گا، اب 4 مہینے گزر گئے تو اب بیوی جو ہے وہ حاکم کو جا کے شکایت کرے گی
کہ بھئی آپ اس سے کہیں کہ یا تو یہ رجوع کرے یا مجھے طلاق دے، تو حاکم اس کو اس پہ مجبور کرے گا کہ بھئی جب 4 مہینے گزر گئے ہیں اور تم رجوع نہیں کرتے ہو تو پھر اس کو طلاق دو۔ یعنی بہرحال طلاق ان کے نزدیک ہوگی طلاق دینے سے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طلاق ہو جائے گی مدت گزرنے سے، کہ 4 مہینے جب گزر گئے تو اس کے بعد جو ہے خود بخود جو ہے وہ طلاق جو ہے وہ واقع ہو گئی۔ اسی کو مفسر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ بھی اگر تو 4 مہینے سے مدت کم ہے تو فلاح انتظر، وہ انتظار کرے مدت گزرنے کی، اس کے بعد اپنی عورت سے جمع کرے، اور اس عورت پہ ہے کہ وہ صبر کرے۔ وَلَيْسَ لَهَا مُطَالَبَتُهُ بِالْفَيْءَةِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ، اس مدت کے اندر اس کو یہ حق نہیں عورت کو کہ وہ اس کو کہے کہ تم رجوع کرو، اس کو کوئی حق نہیں۔ كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا، جیسے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت اور حدیث مبارک موجود ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اعلام النساء صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک سرکار مدینہ نے، آپ نے بھی ایلا کیا تھا 1 مہینے کے لیے۔ 1 مہینے کے ایلا کے بعد جب حضور تشریف لے آئے، فَنَزَلَ ل29، آپ 29 دن گزرنے کے بعد جو ہے تشریف لے آئے، پھر اپنی بیویوں سے رجوع کر لیا۔ اور یہ جو ہے بڑا اس حدیث مبارک میں مزید تفصیل بھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں، تو اب دیکھیں کہ دین کا مسئلہ ان کے نزدیک کتنا مقدم تھا۔ اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں دنیا کا تو بڑا فکر ہے لیکن دین کا فکر نہیں ہوتا۔ اب بی بی عائشہ نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ حضور آج تو 29 دن گزرے ہیں، یعنی بی بی صاحبہ کا مقصد یہ تھا کہ حضور کی قسم مبارک ہے، نبی کی قسم ہے، اور آپ نے قسم کھائی تھی 1 مہینے کے لیے، اور 1 مہینہ تو نہیں گزرا، آج تو 29 دن گزرے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ کمال محبت کی بھی دلیل تھی کہ بی بی صاحبہ نے باقاعدہ دن گنے ہوئے تھے کہ بھی آج 29 گزرے ہیں، تو حضور پاک نے فرمایا کہ عائشہ، مہینہ جو ہے کبھی 30 کا ہوتا ہے اور کبھی 29 کا ہوتا ہے، میں نے جو قسم کھائی تھی مہینے کی وہ مہینہ پورا ہو گیا، چونکہ یہ مہینہ جو ہے 29 کا ہے، تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، تو آپ نے بہرحال چونکہ اب 4 مہینے سے مدت کم تھی اور حضور پاک نے بھی اپنی قسم کے مطابق مدت پوری فرما دی، تو لہذا نہ کوئی کفارہ ہے اور نہ ہی ازواج مطہرات کو کسی مطالبے کا کوئی اس میں حق تھا۔ اور یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالی چونکہ خالق مخلوقات ہیں، اس لیے یہ جتنے احکام ہیں نا جی، طلاق کا مسئلہ ہے، اسی طرح ایلا کا مسئلہ ہے، طلاق کے بعد رجوع کا مسئلہ ہے، یہ سارے اختیارات اسلام میں اللہ نے دیے ہیں مرد کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عورت کو اختیار نہیں دیا کہ عورت چاہے تو طلاق دے دے، اور عورت چاہے تو رجوع کر لے، عورت چاہے تو ایلا کر لے، یہ سارے اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو دیے ہیں، اور اسی میں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اگر یہ اختیارات خدا نہ کرے عورتوں کے ہاتھ میں آ جاتے تو پورے عالم میں فساد اور تباہی ہو جاتی۔ اس لیے آپ دنیا کے ان قوانین کا مطالعہ کریں کہ جن لوگوں نے یہ اختیار عورتوں کو دیا تھا، وہاں اللہ معاف کرے بس عدالتیں بھر گئیں، رات دن مقدمے، کورٹیں، جھگڑے، فسادات، ان کو پھر قانون بدلنے پڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق ہیں اپنی مخلوق کے، ان کو پتا ہے کہ عورت جو ہے وہ کتنی فاضل کیوں نہ بن جائے، لیکن وہ ناقصات العقل میں شمار ہوتی ہے اور ناقصات الدین میں شمار ہوتی ہے۔ اس کا کتنا بڑا عقل کیوں نہ ہو، وہ جب غلطی کرے گی تو غلطی بھی اتنی بڑی کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے اور عورت کو اللہ نے قوام نہیں بنایا ہے، اور اس میں حکمت ہے۔ اب تو جو جدید سائنس ہے نا جی،
ان کی تحقیقات کے مطابق بھی، کیونکہ لوگ قرآن سنت کو تو کم مانتے ہیں نا، لیکن جدید سائنسدانوں کی تحقیقات کو بڑا مانتے ہیں، تو اب جدید سائنس نے بھی یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عورت اور مرد کے جیسے اعضاء میں فرق ہے، یعنی اللہ نے جو مردوں میں اعضاء رکھے ہیں وہ عورت میں نہیں ہیں، بعض اعضاء ایسے ہیں جن کا مرد اور عورت میں تفاوت ہے، اسی طرح بعض وظائف ایسے ہیں جن کا مرد اور عورت میں تفاوت ہے، یعنی اب دیکھیں مثلا حمل ہے تو وہ عورت کو ٹھہرے گا، مرد کو نہیں ٹھہرے گا، وضع حمل ہے وہ عورت کے لیے ہے، اسی طرح بچے کا دودھ جو ہے وہ عورت کے سینے میں ہے، مرد کے سینے میں نہیں ہے، اسی طرح حیض ہے، نفاس ہے، یہ عورت کے لیے ہے، اسی طرح سے اب انہوں نے کہا کہ جب دماغ وزن کیے گئے یا دل وزن کیا گیا یا مغز وزن کیا گیا تو مرد زیادہ قوی ہے بنسبت عورت کے، یعنی ان چیزوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو جو ہے وہ زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اللہ نے طلاق کا حق جو ہے وہ بھی مرد کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا۔ اس لیے ہمارے ہاں بڑے عجیب عجیب جھگڑے ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرما دیں، ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں صراط مستقیم پہ چلائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی کہ میں سعودی عرب میں تھا اور میری بیوی پاکستان میں تھی، میں نے اس کو یہاں طلاق دی ہے، میری بیوی موجود نہیں تھی، میری بیوی نے نہیں سنی طلاق، پھر میں نے وہ لکھ کے رجسٹری کی ہے اپنے والد کو کہ میری بیوی کو پہنچا دو، تو انہوں نے بھی میری بیوی کو نہیں پہنچایا، تو وہ اپنے دماغ میں یہ سمجھتا ہے کہ جب عورت سامنے نہیں تھی، عورت کو وہ کاغذ نہیں ملا تو شاید طلاق راستے میں رہ گئی، اس کو نہیں ملی، اس کو تو گولی لگی نہیں، حالانکہ طلاق چاہے عورت موجود ہے چاہے غیر موجود ہے، وہ سن رہی ہے وہ نہیں سن رہی، جب تم نے طلاق دی ہے تو طلاق واقع ہو گئی۔ اب اس کو چاہے رجسٹری ملے یا رجسٹری نہ ملے، اچھا چلو یہ تو رجسٹری روک لی تیرے والد نے، مثلا اگر ڈاکخانے میں گم ہو جائے اور تم طلاق دینے پہ مصر ہو تو پھر کیا کہو گے؟ گم ہو گئی تو لہذا طلاق گم ہو گئی، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہ تمام اختیارات مردوں کو دیے ہیں تاکہ وہ فیصلہ کرنے میں عقل سے کام لیں، اور پھر اسلام نے مردوں پہ بھی پابندی لگا دی، ساتھ فرما دیا کہ طلاق تو دے سکتے ہو لیکن غور کر لو کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کو سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ اور اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی مرد اپنی عورت کو بلا وجہ طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، یعنی اتنی غضب آتا ہے پروردگار عالم کو کہ اس کا عرش ہل جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے کتنی بڑی سزا ہوگی۔ اسی لیے اسلام نے یہ بھی پابندی لگا دی ہے کہ بھئی اگر تم نے ایلا کر لیا ہے تو رجوع کر لو، تمہارے اختیار میں، اگر تم نے طلاق دے دی ہے تو مدت کے اندر رجوع کر لو یا پھر عورت کو عزت کے ساتھ فارغ کر دو، تاکہ عورت جو ہے وہ جہاں چاہے دوسرا نکاح کر لے، دوسری شادی کر لے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تجھ سے بہتر شوہر عطا فرما دے، اور تم بھی دوسری شادی کر لو گے تو اللہ ہو سکتا ہے تمہیں اور اچھی بیوی عطا کر دیں گے، تاکہ دونوں کے گھر جو ہیں آباد ہو جائے۔ یہ تو ہماری جاہلیت ہے کہ لوگ طلاق نہیں دیتے، آباد بھی نہیں کرتے، حقوق بھی ادا نہیں کرتے، طلاق بھی نہیں دیتے، اور پھر مطالبات بھی کرتے رہتے ہیں، بیوی چلی جائے بات بھی نہیں کریں گے، خرچہ بھی نہیں دیں گے، نفقہ بھی نہیں دیں گے، حقوق بھی ادا نہیں کریں گے۔ والدین مجبور ہو کے آخر اپنی لڑکیوں کو کہاں پھینک تو نہیں دیں گے، وہ اپنے پاس بٹھائیں گے، کہیں گے جی والدین ہمیں لڑکی نہیں دیتے، انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہوا ہے، اور جب وہ بھیجیں گے تو پھر اس کی وہی نفرت، وہی تانا، تم ماں باپ کے گھر گئی، تم نے ایسا، ان سب چیزوں کو اسلام ناجائز سمجھتا ہے کہ بھی رہنا ہے عزت کے ساتھ رہو، اور تمہاری نہیں بن سکتی تو اللہ نے فرمایا کہ چھوڑنا ہے تو احسان کے ساتھ چھوڑو، رکھنا ہے تو احسان کے ساتھ رکھو۔ اگر کوئی آپس میں جھگڑا ہو بھی گیا تھا، صلح ہو گئی ہے، تو اب سب کا باتوں کو مت دوہراؤ، اب ان کو زبان پہ بھی مت لے آؤ، بس ایک بات تھی گزر گئی اس کو بھول جاؤ، کیونکہ اگر تم زبان پہ لاؤ گے تو دوبارہ وہ فتنے جو ہیں دوبارہ زندہ رہیں گے اور جڑ پکڑیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی غلط فہمی بھی دور فرما دی، اور آپ نے فرمایا کہ مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے اور مہینہ کبھی جو ہے 30 کا ہوتا ہے۔ اب اسی لیے فرماتے ہیں کہ ان عمر بن الخطاب نحوہ، یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے رحمہم اللہ تعالی علیہم نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح روایت نقل فرمائی ہے۔ اچھا، اب ہے دوسرا مسئلہ، فَإِمَّا إِن زَادَتِ الْمُدَّةُ عَلَىٰ 4 أَشْهُرٍ، اگر مدت 4 مہینے سے زیادہ ہو گئی تو اب کیا کریں؟ فَلِلزَّوْجَةِ مُطَالَبَةُ الزَّوْجِ، اب عورت کو حق ہے کہ وہ جب 4 مہینے گزر جائیں وہ مطالبہ کرے، اما ان یفیہ، کہ بھئی تم جو ہے رجوع کرو، اے یجامع، و اما ان یطلقا، یا تم طلاق دو، یہ نہ کرو کہ مجھے لٹکا کے رکھو۔ فیجبرہ الحاکم علی ھذا، پھر حاکم جو ہے اس کو جبر کرے گا بھی تم اس بات کا فیصلہ کرو۔ تو بہرحال مسئلہ یہ ہو گیا کہ امام صاحب کے نزدیک تو دوبارہ اب طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب 4 مہینے گزر گئے تو خود بخود طلاق ہو گئی۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ حاکم کو کہے اور حاکم جبر کر کے خاوند سے طلاق دلائے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ بھی اسی میں آ گیا، اما ان یفیہ ای یجامع، وہ باقی امام فرماتے ہیں کہ اگر وہ رجوع کرے، معنی یہ ہے کہ جمع کرے تب رجوع ثابت ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے چاہے جمع نہیں کیا لیکن اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ بھی میں نے رجوع کر دیا، بس میں نے اپنی قسم جو ہے واپس لے لی، تو اتنے کہنے سے بھی رجوع جو ہے وہ ہو جائے گا۔ لہذا قال تعالی للذین یؤلون من نسائہم ای یحلفون علی ترک الجماع من نسائہم، اللہ نے قرآن میں فرمایا للذین یؤلون من نسائہم، اس سے ایک اور مسئلہ بھی نکلا کہ علاج جو ہے آدمی اپنی بیویوں سے، زوجات سے، یہ نہیں کہ باندی سے، مثلا ایک جنگ ہوئی، اب تو خیر نہ جہاد رہا نہ باندیاں رہی، جہاد بھی ختم ہو گیا اور باندیوں کا قصہ بھی ختم ہو گیا۔ پہلے زمانے میں چونکہ جہاد باقی تھا تو جہاد میں مجاہدین کو وہ عورتیں بھی تقسیم ہوتی تھی، تو اگر اما ہے، باندی ہے، اس کے ساتھ ایلا نہیں ہوتا۔ من نسائہم کی قید جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ ایلا زوجات سے تو ہوگا، دون الاما، کسی باندی کے ساتھ ایلا جو ہے وہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے حرہ میں اور باندی میں فرق رکھا ہے۔ ویسے اسی طرح اس کی عدت میں بھی فرق ہے، اسی طرح عدد طلاق میں بھی فرق ہے۔ اب جناب فرماتے ہیں تربص 4 اشہر ينتظر الزوج 4 اشہر من حین الحلف ثم يوقف ويطالب بالفیۃ او الطلاق، 4 مہینے جو ہے بس، اس کے بعد یا طلاق یا رجوع۔ ولہذا قال تعالی فإن فاؤوا أي رجعوا إلى ما كانوا عليه وهو کنایۃ عن الجماع، فإن فاؤوا، اگر انہوں نے رجوع کر لیا یعنی اس نے پھر اپنی بیوی سے جماع شروع کر دیا تو رجوع ہو گیا۔ قال ابن عباس مسروق الشعبی سعید بن جبیر وغیر رحم اللہ تعالی فإن اللہ غفور رحیم لما سبب من تقصیر بھی یقین میں سبب الیمین، اللہ نے فرمایا کہ اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ مہربان ہیں کہ تم نے یہ بھی زیادتی کی ہے کہ 4 مہینے کی قسم کھا لی کہ میں بیوی سے جماع نہیں کروں گا، تو اس 4 مہینے میں جو تو نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے، لیکن اگر تم رجوع کر لو گے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اللہ تمہاری غلطی معاف کر دیں گے، کیونکہ جیسے مرد کا حق ہے اسی طرح عورت کا بھی حق ہے۔ جس طرح مرد میں اللہ تبارک و تعالی نے عورت کی خواہش رکھی ہے، جماع کی خواہش رکھی ہے، عورت کے اندر بھی جماع کی خواہش ہے، اس کے اندر بھی یہ تڑپ ہے اور تقاضا ہے، تو تم نے قسم کھا کے 4 مہینے تک تو اس کو محروم کر دیا نا اس تقاضے کے پورا کرنے سے، لیکن اب اگر تم لوٹ آئے، تم نے رجوع کر لیا تو اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ مہربان ہیں، تمہاری اس غلطی کو معاف کر دیں گے۔ اشارہ یہ ہے کہ یہ بھی غلطی ہے، ایسا نہ کرنا چاہیے، ایسا نہ کرنا چاہیے، کیونکہ عورت کے تم پر حقوق ہیں اور تمہارے جو ہیں وہ عورت پہ حقوق ہیں۔ اسی لیے حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب
رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ جب آپ رات کو گشت کر رہے تھے تو ایک مکان کے قریب گزرے تو ایک عورت جو تھی کچھ عربی میں اشعار پڑھ رہی تھی اپنے خامد کی جدائی میں، اور ان اشعار کا مطلب اور خلاصہ جو ہے وہ یہ تھا کہ دیکھیں آج میں اکیلی سوئی ہوئی ہوں اور میرا خامد مجھ سے دور ہے، اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا، اللہ کے عذاب کا خوف نہ ہوتا تو پھر میری چارپائی پہ کوئی اور آج سویا ہوا ہوتا۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ شعر سنے تو آپ تڑپ گئے، آپ نے فوراً رجوع کیا اپنی بیٹی سے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اب یہ دیکھیں دین کے معاملات ہیں، دین میں شرم نہیں ہوتا، امیر المومنین حضرت عمر ہیں اور بیٹی سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ بیٹیاں اپنے باپ سے مسئلے پوچھ لیتی تھی، آج مصیبت یہی آ گئی ہے ہمارے ہاں کہ ہمارے اندر بے حیائی میں تو اور حرام میں تو شرم نہیں ہے۔ عورتیں ٹی وی بھی دیکھیں گی، فلمیں بھی دیکھیں گی، وی سی آر بھی دیکھیں گی، بلیو پرنٹ بھی دیکھیں گی، سب بے حیائی والے کام کر لیں گی۔ اور اگر کوئی شریعت کا مسئلہ ہوگا تو جی میں کیسے بتاتی اپنے بھائی کو کہ میں حیض میں ہوں؟ کتنی عورتیں ہیں جو حج پہ آئی حیض میں عمرہ کر لیا، حیض کی حالت میں عمرہ کر دیا، کیوں جی؟ اور جی یہ عورت نے ہمیں شرم سے نہیں بتایا۔ اللہ کے بندے، اس دین کے مسئلے میں کیا شرم ہے؟ کون دنیا میں ایسا آدمی ہے جس کو پتہ نہیں کہ عورت کو حیض آتا ہے؟ تو یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس میں شرمایا جائے؟ اب دین میں شرم آ گیا لیکن حرام میں شرم نہیں ہے، برائی میں شرم نہیں ہے، فلم دیکھنے میں شرم نہیں ہے، گندے رسالے پڑھنے میں شرم نہیں ہے، گندی اخبارات پڑھنے میں شرم نہیں ہے، شرم دین میں ہے۔ اور اگر حدیث پڑھے تو کہتے دیکھو جی حضرت عمر نے یہ بات بیٹی سے پوچھی، وہ اللہ کے بندے یہ مسئلہ ہی ایسا ہے، یا بیوی سے پوچھا جا سکتا ہے یا بیٹی سے؟ آپ نے بیٹی سے کیوں پوچھا کہ آپ کی بیٹی بیوی ہے محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو حضور کی زوجہ ہے جتنا اس کو دین کا علم ہو سکتا ہے وہ زوجہ عمر کو تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت عمر کی بیوی حضرت عمر کے گھر میں رہے گی، لیکن حضور کی بیوی جو ہے وہ محمد مدنی کے گھر میں رہے گی۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن میں کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے میرے مدنی کی بیویاں تم دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارے گھر میں میرا محمد مصطفیٰ ہے، محمد مدنی ہے، اللہ کا رسول ہے، اگر تم نے کوئی غلطی کی تو میں تمہیں دگنا عذاب دوں گا، اس لیے کہ تمہارے گھر میں وحی آتی ہے، قرآن اترتا ہے، اللہ کا نبی خود موجود ہے، ہر بات تم اللہ کے پیغمبر سے پوچھ سکتی ہو، اگر اس کے بعد بھی تم غلطی کرو تو پھر تمہیں جو ہے دیگر عورتوں سے دگنا سزا دی جائے گی۔ تو سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ بیٹی مجھے یہ بتائیں کہ ایک عورت بغیر خامد کے کتنا دن گزار سکتی ہے؟ مسئلہ پوچھنے کا یہ ہے خوشی سے، ایک تو ہے مجبوری ہے، اللہ معاف کرے، ایک آدمی ہے بیچارہ بیمار ہو گیا، بیوی کے قابل نہیں رہا، حیا والی عورتیں 10 سال بھی گزار دیتی ہیں اور کوئی گناہ بھی نہیں کرتی، غلطی بھی نہیں کرتی، وہ تو ہے حالت اضطرار۔ اللہ بات یہ ہے کہ کوئی مجبوری نہ ہو تو میاں بیوی علیحدہ اگر خوشی سے عورت گزارنا چاہے تو کتنے دن علیحدہ رہ سکتی ہے؟ تو بی بی حفصہ نے کتنا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ عمر تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے، تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ فرمایا اللہ کے قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کتنے دن عورت علیحدہ رہ سکتی ہے۔ فرمایا اللہ نے ایک مرد مر جائے تو عدت المتوفی عنہا زوجہا کی کتنا عدت ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ 4 مہینے 10 دن۔ اگر کوئی آدمی مر جائے تو عورت کتنی عدت گزارے گی؟ 4 مہینے اور 10 دن۔ تو فرمایا جب اللہ نے اتنی عدت رکھی ہے تو اسی میں کوئی حکمت ہے کہ بس اس سے زیادہ عورت کو علیحدہ نہیں رہنا چاہیے مرد سے؟ تو یہ 4 مہینے 10 دن جو خدا نے عدت رکھی ہے تو اس عدت میں بھی کوئی حکمت ہے۔ تو حضرت عمر کو بات سمجھ آ گئی اور آپ نے ایک حکم جاری فرما دیا اپنے تمام قلمرو میں کہ بھئی اب مجاہدین جب جہاد پہ جائیں تو ان کا سلسلہ اس طرح جوڑا جائے
کہ ایک مجاہد گھر سے 6 مہینے سے زیادہ غائب نہ رہے، 6 مہینے میں وہ واپس آئے، دوسرا چلا جائے اس کے قائم مقام، تاکہ اپنی بیویوں کے حقوق جو ہیں وہ ادا کر سکیں اور بیویاں جو ہیں اپنے حقوق کا صحیح استفادہ بھی کر سکیں۔ اب وہاں بھی اللہ نے 4 مہینے 10 دن عدت رکھی، اور یہاں بھی ایلا کی آخری حد کیا ہے؟ 4 مہینے، کہ بھی اگر 4 مہینے گزر گئے اب یا رجوع کرے گا یا طلاق دے گا، کیونکہ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، اللہ نے فرمایا جنہوں نے ایلا کیا ہے ان کو 4 مہینے کا انتظار کرنا ہوگا۔ تو اسی میں اللہ تبارک و تعالی نے حکمتیں رکھی ہیں، اور اسی سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں بیوی موجود ہے اور اپنے خواہشات نفس اپنی بیوی سے بھی پورا کرتے ہیں، لیکن کتوں کی طرح دوسروں پر بھی ہڈی پر نظر رکھتے ہیں۔ یعنی دیکھیں نا جی کہ جائے اصول ہے نا، یہ کتے کا کام ہوتا ہے نا، اب اس کو ایک بوٹی پھینکے نا کھا رہا ہوگا، دوسری پھینکے اس کو چھوڑ کے ادھر آ جائے گا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ کھا رہا ہے، اس کے بعد موجود ہے، لیکن اس کو چھوڑنے کے بعد فوراً دوسری ہڈی کو منہ مارے گا، چاہے اس ہڈی میں کچھ بھی نہ ہو، پہلے والی گوشت والی چھوڑ آ کے خالی ہڈی پہ آ جائے گا۔ کتنے ایسے بد نصیب لوگ ہیں جن کے گھروں میں جوان بیویاں موجود ہیں، خوبصورت بیویاں موجود ہیں، فرما بردار بیویاں موجود ہیں، اور وہ جناب کتے کی طرح بو سونگتے پھرتے ہیں، جہاں کوئی عورت کا برقع نظر آیا دیکھا کون ہے، اگر بوڑھی نظر آئی پھر اپنے منہ پہ لعنت کرتے ہیں کہ کیا جخ مارا ماں سے بڑی ہے، میں اس کو دیکھنے گیا تھا۔ آپ تجربہ کر لیں دیکھیں، کوئی شریف عورت گزرے گی، ہارن دیں گے، گاڑی روکیں گے، پوچھیں گے، ہمیں تو کوئی نہیں کہتا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، مولوی کو بٹھا کے کوئی کیا کرے گا؟ الٹا 2 ریال کا نقصان ہی کرے گا نا غریب۔ اور کسی کو بٹھائے تو چلو 2 ریال مل جائیں گے، اب مجھے بٹھائے 2 ریال مانگے تب بھی بری بات، نہ مانگے تو 2 ریال بھی گئے۔ ساتھ بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک آدھا مسئلہ بھی غریب کو سننا پڑے گا، تو اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی مولوی کھڑا ہو اس کو کھڑا رہنے دو، کسی اور کو بٹھا لو، ان کو مت بٹھاؤ، یہ تو پھر کہے گا بھی داڑھی کیوں نہیں رکھتے یار، تم نماز کا وقت ہے کہاں جا رہے ہو، اب گاڑی جو ادھر پھیر رہے ہو، لوگ ادھر جا رہے ہیں، تم ادھر کہاں جا رہے ہو، اب جھوٹ بھی بولے گا جناب بڑا ضروری کام ہے اور میرے کپڑے پلید ہیں۔ آج کل اکثر ہمارے نوجوانوں کے، پہلے تو عورتوں کو حید آتا تھا، اب مردوں کو بھی آتا ہے، ان کے اکثر کپڑے خراب ہوتے ہیں، اکثر۔ مجھے تو جن نوجوانوں سے سابقہ پڑا ہے اکثر ہی کہ جناب میرے کپڑے خراب ہیں۔ اچھا میں نے کہا اچھا خراب ہے، خراب کے ساتھ پڑھ لو تو جی خراب کپڑوں کے ساتھ نماز ہو جائے؟ کہا ہاں ہو جاتی، آؤ چلو آؤ وضو کرو، تم کپڑے پڑھ، وہ پھر بیچارے پڑھ لیتے ہیں، اب کیا کریں؟ کہا دیکھو بھائی کلف لگا ہوا ہے، تازہ ابھی تک کریز نہیں ٹوٹی ہے تمہاری، تو پلید کیسے ہو گئے؟ ابھی تک تو تمہارے کپڑوں کی کریز بھی نہیں ٹوٹی ہوئی، تو پلید کیسے ہو گئے؟ یہ ایسے گندے کپڑے پلید ہوں تو کم از کم کوئی خراب تو ہو جائے، میلے ہو جائے، ان کی کوئی استری وستری میں فرق آ جائے، بالکل تازہ جوڑا پہن کے گھر سے نکلے ہو، نماز کے لیے پلید ہو گئے، یہ عجیب بات ہے۔ تو یہ سب بہانے ہوتے ہیں، دراصل اصل وجہ تو یہ ہے، دعا کرو اللہ ہمارے گھروں پہ، بچوں پہ، ہر مسلمان کے بچوں پہ رحمت کے فیصلے فرمائیں، اللہ ان کو لیے ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ اصل بات تو بھائی وہی ہے، اللہ راضی ہو تو گھر آنے دے، جب مالک راضی ہوتا ہے خود بخود آدمی اس کے گھر میں دوڑتا ہے۔ ابھی اذان کا وقت نہیں ہوگا 10 دفعہ گھڑی دیکھ لے گا، دوسرے سے بھی پوچھ لے گا کہ میری گھڑی کہیں غلط تو نہیں، بھئی اذان ہو گئی، بھئی اذان کب ہوتی ہے؟ اذان ہو گئی۔ اور جس نے نہیں پڑھنی ہے حرم کے دروازے پہ آئیں گے، ہمیں خود اتارتے ہیں، گاڑی میں خود چلے جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علاج کیا ہے؟ علاج ہے دعا۔ یاد رکھو کہ والدین کو کبھی دعا نہیں چھوڑنی چاہیے اپنی اولاد کی، اولاد بری ہو یا اچھی ہو، ہمیشہ ان کے لیے دعا کریں، کوئی رحمت کی گھڑی آئے گی بگڑے سگڑے سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ بڑے بڑے بگڑے لوگ جو ہیں وہ امیر المومنین فی الحدیث بن گئے، ایسے ایسے بگڑے لوگ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے جن کی زندگی شراب اور عورت کے بغیر ایک رات نہیں گزارتے تھے، لیکن جب اللہ راضی ہوا تو کایا پلٹی تو جناب ولی اللہ بن گئے، اللہ تبارک و تعالی کے دین کے بڑے سے بڑے ستون بن گئے، چونکہ وہ مقلب القلوب ہے، اس کے لیے دلوں کے بدلنے میں دیر تو نہیں لگتی نا۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے وہ کتنا گندے ہو جائیں،
کتنی خراب ہو جائیں تم اللہ سے بھیک مانگتے رہو کہ یا اللہ ان کی اصلاح فرما، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ ان کو بری صحبتوں سے بچا، یا اللہ ان کو برے دوستوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ان میں فلاح و صلاح پیدا فرما دے۔ اسی لیے اور سب سے جامع دعائیں ہیں جو قرآن میں ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما رب هب لي من لدنك ذرية طیبة انك سمیع الدعاء۔ اسی طرح دعا ہے اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اسی طرح دعا ہے قرآن میں فاجعلہ رب رضیا۔ بس مانگتے رہو، بھکاری کا کام ہے بھیک مانگتا رہے۔ دیکھا نہیں ہے آپ نے بعض لوگ راستے میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو کم از کم 1-1 کلومیٹر ساتھ چلے جاتے ہیں، 1 ریال دے دو، 1 ریال دے دو، 1 ریال۔ آپ کہہ رہے ہیں جاؤ چھوڑو، وہ کہہ رہے ہیں 1 ریال دے دو، 1 ریال دے دو۔ کبھی نہ کبھی تنگ آ کے آدمی دے ہی دیتا ہے، یار جان چھوڑے کیا پیچھے لگ گیا۔ تو اس لیے یہ تو بندہ ہے نا، تو مالک ہے، اس کے دروازے کو بس کھٹکھٹاتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو۔ سب سے بڑا وظیفہ ہے دعا کہ مانگتے رہو اللہ سے، بس مانگنا نہ چھوڑو۔ مالک راضی ہوگا تو ساری تکلیفیں دور ہو جائیں، ساری رحمتوں۔ اس سے تو چلو روٹی کھا لے گی نا، کپڑا پہن لے گی، تیرے بچوں کو اسکول بھیج دے گی، لیکن اس کے جذبات بھی تو ہے نا، اس کی تو قیمت 5000 روپے سے ادا نہیں ہو سکتی، اس کی بھی تو خواہشات ہیں، تمنا ہے، جذبات ہیں، حالات ہیں۔ بعض لوگ آ جاتے ہیں ماشاءاللہ، مجھے جی اللہ کا فضل ہے 5 سال ہو گئے خدا کے دروازے پر۔ انہوں نے کہا بیوی، وہ جی گھر ہے۔ انہوں نے کہا اس کی کوئی فائدہ نہیں عبادت کا۔ ایسی عبادت کا کون سا فائدہ ہے کہ 5 سال سے تم یہاں بیٹھے اور پیچھے بیوی کا حق مارا ہوا ہے؟ یہ ناجائز ہے شریعت میں، یہ کوئی نیکی شیکی نہیں کہ آدمی کہے جی حضور کے دروازے پہ بیٹھے، حضور کے دروازے میں پیسوں کے لیے بیٹھے ہیں، پیسے نہ ملے کل 1 دن بھی رہ جائیں، ایئر کنڈیشن ملتا ہے، کاریں ملتی ہیں، بیکار سے بیکار آدمی بھی حرم میں بیٹھ جائے نا جی تو اتنے پیسے مل جاتے ہیں کہ روٹی ٹھیک ٹھاک کھا لیتا ہے، روٹی اس کو آرام سے مل جاتی ہے اور اپنے ملک سے بہتر مل جاتا ہے۔ اس لیے ورنہ مکے مدینے کے لیے پتہ نہیں لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا جو بیٹھا ہوگا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح معنوں میں مکے مدینے کی طرف دی ہوگی۔ وہ لاکھوں میں ایک ہوتے ہیں، اپنے پیسے سے آتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنا پیسہ صرف کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مکہ مدینہ دکھا دے، اللہ ہمیں مکے مدینے کی سعادت نصیب فرما۔ ہمارے استاد تھے، وہ وفات فرما گئے، تو حالانکہ فقیر آدمی، یعنی جن کے گھر میں میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ کبھی ان کے گھر میں 1000 روپیہ بھی نہیں آیا ہوگا، اتنے فقیر آدمی۔ تو کل ہی مجھے ایک دوست نے واقعہ سنایا کہ مدینہ شریف میں سودا خرید رہے تھے، کھجور وغیرہ، تو اس کھجور والے نے قیمت زیادہ بتلائی، مثال کے طور پہ 10 ریال کلو کی چیز تھی تو اس نے کہا کہ نہیں جی 12 ریال۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں شاگرد تھا اور یہاں رہنے والا، میں نے کہا حضرت یہ پیسے زیادہ مانگ رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا بھائی زیادہ مانگے یا تھوڑے مانگے تم یہ باتیں کیوں کرتے ہو، یہ مدینے کا رہنے والا ہے، مدینے میں رہتا ہے، جتنا مانگے ہم تو دینے آئے ہیں، ہم ان سے کوئی لوٹنے آئے، ہم ان کو کوئی کھانے کے لیے آئے ہیں کہ اس سے کہیں 2 کم کر لو، زیادہ کر لو، زیادہ لے لے، کوئی بات، کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں۔ تو اس نیت کے ساتھ بہت کم لوگ آتے ہیں جو یہ سوچ کے آتے ہیں کہ ہم الٹا اہل مکہ اور اہل مدینہ کی خدمت کریں، ہم ان کو آرام پہنچائیں، ہم ان کو سکون پہنچائیں، ہم ان کے لیے اچھا، ہم تو صرف اپنے اپنے مفادات کے لیے آتے ہیں، جب تک وہ ملتے ہیں ماشاءاللہ، اور جب تک نہ ملے بس اس کے بعد السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ اس لیے یہاں جو پرانے عرب ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی باہر سے آتا ہے نا، پہلے سال تو وہ فرشتہ ہوتا ہے، پہلا سال وہ کہتے ہیں ایسے گزارے گا جیسے فرشتہ ہو، دوسرے سال بندہ ہوتا ہے، تیسرے سال شیطان بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں جب عادی ہو جاتا ہے، معلومات ہو جاتے ہیں، زبان سیکھ لیتا ہے، دائیں بائیں چاہے آئیں کرنے کے طریقے اس کو آ جاتے ہیں، پھر وہ اپنی اصلیت پہ آ جاتا ہے ہاتھ دکھانے کے لیے، پھر وہ ماشاءاللہ جوہر دکھاتا ہے اپنے کہ میرا اللہ نے اتنا دماغ دیا ہے لوگوں کو خراب کرنے کے لیے۔ نیکی پہ دماغ ہمارا لگتا ہی نہیں، ہمارا دماغ جو ہے نا جی کوئی ایسی الٹری مشینری فٹ ہو گئی ہے ہمارے دماغوں میں کہ جب بھی سوچیں گے برا ہی سوچیں گے، بھلا ہی نہیں سوچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔
اس لیے فرماتی ہے کہ فقولہ تبارک و تعالی فإن فاؤوا فإن الله غفور رحیم فيه دلالة لأحد قولي العلماء وهو القديم عن الشافعي أن المولى إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لا كفارة عليه ويعتضد بما تقدم في الحديث عند الآية الذي قبلها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فلا غيرها خيرا منها فتلقى كفارتها كما رواه أبو أحمد وأبو داود والترمذي والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي أن عليه التكفير لعموم وجوب التكفير على كل حالف كما تقدم أيضا في الأحاديث الصحاح والله أعلم. اب جناب ایک اور مسئلہ ہے کہ بھئی ایک آدمی نے مثلا 4 مہینے کے بعد رجوع کیا، 4 مہینے کے بعد رجوع کیا ہے، تو کیا اس پہ کفارہ ہے یا کفارہ نہیں ہے؟ اچھا، ایک بات یہ سمجھ لیں کہ یہاں بھی ائمہ کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ 4 مہینے جب پورے ہوں گے طلاق ہو گئی، بس 4 مہینے کے اندر اس کو رجوع کرنے کا حق تھا، لیکن 4 مہینے گزرنے کے بعد اب رجوع کرنے کا حق نہیں، اب مدت پوری ہو گئی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے اور باقی ائمہ کا بھی ایک قول ہے کہ 4 مہینے گزرنے کے بعد بھی اگر جلدی جلدی رجوع کر لے وہ کہتے ہیں ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 4 مہینے گزرنے کے بعد، 4 مہینے تو گزر گئے لیکن اس کے فوراً بعد اگر رجوع کر لے تو پھر بھی رجوع ہو جاتا ہے اور کوئی اس پہ کفارہ وغیرہ بھی نہیں ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھی اگر 4 مہینے کے بعد بھی وہ بات باقی ہے تو پھر قرآن میں 4 مہینے کی ذکر کی ضرورت ہی کیا ہے؟ قرآن نے جو پابندی لگا دی ہے کہ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، تو پھر 4 مہینے کی قید لگانے کا کیا فائدہ ہوا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ فَإِن فَاءُوا، اور ایک قرات ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ فَإِن فَاءُوا فِيهِنَّ، اگر وہ رجوع کرے ان 4 مہینوں کے اندر اندر. حالانکہ وہ قرات شاذہ ہے لیکن قاعدہ یہ ہے کہ قرات شاذہ اگر مفسرہ ہو قرات متواترہ کے تو وہ قابل حجت ہوتی ہے. تو لہذا اگر 4 مہینے پورے ہو گئے پھر 4 مہینے کی قید لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر عدت جو ہے مثلا ایک عورت کا خاوند فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن پھر قید لگانے کی کیا ضرورت؟ اسی طرح اگر ایک عورت کو طلاق ہو تو ثلاثۃ قروء 3 حید یا 3 طہر کی پھر قید لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے بہرحال تو اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں 2 قول ہیں. ایک قول قدیم ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی اگر اضافہ بعد الاربعۃ الاشہر 4 مہینے کے بعد بھی رجوع کیا تو لا کفارۃ علیہ، اس میں کفارہ کوئی نہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث مبارک ہے حضور کی کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قسم کھا لے اور دیکھے کہ بھئی اس کا کرنا بہتر ہے نہ کرنے سے تو قسم توڑ دے. لہذا اس نے بھی قسم کھائی تھی تو بیوی سے ملنا بہتر ہے نہ توڑنے سے، لہذا رجوع کر. تو بھئی وہاں تو مطلق قسم ہے، وہاں 4 مہینے کی تو قید ہے نہیں. اس حدیث میں تو عام قسم کا مسئلہ ہے. ایک ہے مطلق حلف کہ ایک آدمی نے قسم کھا لی کہ میں اپنے بھائی کے گھر میں نہیں جاؤں گا، قسم کھا لی. اب عقل آیا کہ میں نے کیا کیا، بھائی کے گھر میں تو جانا چاہیے، یہ تو اللہ رسول کا حکم ہے بھائی سے جدائی نہ کرو. تو اب شریعت کیا کہتی ہے؟ قسم توڑ دے، کفارہ ادا کرے، بھائی کے گھر میں جائے، کیونکہ بھائی کے گھر میں جانا خیر ہے. تو یہاں تو 4 مہینے کی اللہ کے رسول نے بھی قید نہیں لگائی اور ایلا میں تو قرآن نے خود قید لگائی نص قطعی نے 4 اشہر. تو اس کو اس حدیث مبارک سے استدلال کیا جائے تو بہرحال اللہ رحمت فرمائے. انہوں نے پھر خود ہی یہ قول چھوڑ دیا. قول قدیم ان کا یہ تھا اور قول جدید جو ہے وہ فرماتے ہیں جمہور کا بھی یہی ہے کہ ان علیہ التکفیر لعموم وجوب التکفیر علی کل حالف کما تقدم ایضا فی الحدیث الصحاح واللہ تعالی اعلم. اب وہ کہتے ہیں کہ جمہور کا اور امام شافعی کا جدید قول یہ ہے کہ اس پہ کفارہ ہے کیونکہ مطلقاً قسم پر کفارہ ہے. چاہے 4 مہینے کے بعد بھی رجوع کر لیا تو اس نے گویا قسم توڑ دی.
لیکن امام صاحب کی نظر نے کہا 4 مہینے پورے ہو گئے تو طلاق ہو گئی ختم، اب رجوع کر ہی نہیں سکتا۔ کفارہ اس لیے نہیں کہ اس نے تو اپنی قسم پوری کر دی، قسم کھائی تھی 4 مہینے کی، 4 مہینے تو اس نے جمع کیا ہی نہیں، قسم توڑتا تو کفارہ ہوتا، جب قسم توڑی نہیں تو کفارہ کس بات کا؟ 4 مہینے کے بعد رجوع کر رہا ہے نا، 4 مہینے میں تو نہیں کیا، لیکن ان کے نزدیک 4 مہینے کے بعد بھی رجوع جائز ہے۔ وقوله تبارک و تعالی وان عزم الطلاق فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد هذه الأربعة إلا الشرك قول الجمهور من المتأخرين، وذهب آخرون إلى أنه يقع بمجرد 4 أشهر تطليقه، وهو مروي بأسانيد صحيحة عن عمر وعثمان وعلي بن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت، وبه يقول ابن سيرين ومسروق والقاسم وسالم والحسن وابو سلمة وقتادة وشريح القاضي وقبيس بن زهير وعطاء وابو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن طرخان التيمي وإبراهيم النخعي والربيع بن أنس السدي، ثم قيل إنها تطلق بمضي 4 أشهر طلقة رجعية، قاله سعيد بن المسيب وابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث حارث بن هشام ومكحول وربيعة والزهري ومروان بن الحكم، وقيل أنها تطلق طلقة بائنة، وروى عن علي وابن مسعود وعثمان وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت، وبه يقول عطاء وجابر بن زيد ومسروق وإكرمة والحسن وابن سيرين ومحمد بن الحنفية وإبراهيم وقبيصة بن زهيب وأبو حنيفة والصاري والحسن بن صالح، وكل من قال أنها تطلق من 4 أشهر أوجب علي العدة إلا ما روى عن ابن عباس والشعثاء۔ اب جناب فرماتے ہیں مفسر کہ اللہ نے فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ یہ لفظ دلالت کر رہا ہے کہ 4 مہینے گزرنے کے بعد طلاق خود بخود نہیں ہو جاتی، کیوں خود بخود اگر ہو جاتی تو پھر وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ کا کیا مطلب تھا؟ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ نہیں، 4 مہینے گزرنے کے بعد اس سے طلاق کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اچھا اب دیکھیں جی، چونکہ خود مائل ہے نا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، تو یہ لکھ دیا کہ قول الجمہور، کہ جمہور کہتے ہیں کہ 4 مہینے گزرنے سے طلاق نہیں ہوگی، 4 مہینے کے بعد اس سے طلاق کا مطالبہ کیا جائے گا، اور دلیل یہ ہے کہ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اس کے بعد آیا ہے کہ اگر وہ ارادہ کرے طلاق۔ اچھا لیکن کہتا ہے کہ کچھ حضرات جو ہیں وہ اس طرف بھی گئے ہیں کہ نہیں، 4 مہینے گزرنے سے طلاق ہو جائے گی اور طلاق کے مطالبے کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا وہ کچھ لوگ بتائیں کون ہیں؟ اب دیکھیں کون کون ہیں۔ کہتے ہیں کہ صحیح روایات میں جو ثابت ہے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت عمر، حضرت زید بن ثابت، یہ کچھ لوگ ہیں۔ اب آپ اللہ پاک رحمت فرمائے بھروس۔ اچھا اور اس کے بعد تابعین میں دیکھیں، ابن سیرین، مسروق، قاسم، سالم، حسن، ابو سلمہ، قتادہ، شریح القاضی، قبیصۃ بن زہیب، عطاء، ابو سلمہ عبد الرحمن، سلیمان بن طرخان التیمی، ابراہیم النخعی، ربیع بن انس السدی، یہ سب حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں طلاق ہو گئی۔ تو اصل وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، اللہ سب پہ رحمتیں فرمائے، مسئلہ یہ ہے کہ بھی ایک آدمی نے 4 مہینے کے لیے قسم کھا دی۔ اچھا اب 4 مہینے میں رجوع کر لیا، ٹھیک ہے، نہیں کیا تو گویا کہ عزم طلاق اس کا ہے، عزم طلاق نہ ہوتا تو رجوع کر لیتا۔ ایک بات ایسی بات ہے کہ بھی عزم طلاق ہے تو اب اس نے رجوع نہیں کیا کہ 4 مہینے کے بعد بھی خود بخود چھوٹ گئی، قصہ ختم ہو گیا۔ اب اگر 4 مہینے کے اندر رجوع کر لیا تو مانا عزم طلاق نہیں ہے، اگر 4 مہینے گزار دیے تو مانا عزم طلاق اس کے اندر موجود ہے۔ اب اتنے بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، خلفائے راشدین، جنہوں نے خود حضرت سے قرآن پڑھا ہے، اچھا اپنے حق میں بات ہو تو کہتے ہیں جی ابن عباس ہی، تو یہاں بھی تو ابن عباس فرما رہے ہیں، مان لو یہاں بھی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے۔ بہرحال اللہ سب پہ رحمتیں کرے، کیونکہ فہم میں خطا ہو سکتی ہے لیکن ان کی نیتوں میں کوئی خطا نہیں تھی۔ یاد رکھو، اگر کسی مسئلے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو ان کی نیت غلط نہیں تھی، ان کی نیت یہ تھی کہ ہم حق پہ پہنچیں، ہم اللہ کے قرآن اور سنت کے مطابق عمل کریں، لیکن انسان ہے اجتہاد کے باوجود، اسی لیے تو اللہ نے ان کو اجر دیا ہے نا کہ المجتہد یخطی و یصیب ان اصاب فلہ اجران،
کہ اگر مجتہد نے اجتہاد کیا اور اجتہاد قرآن و سنت کے مطابق صحیح نکلا تو اس کو 2 ثواب ملے، وَإِنْ أَخْطَأَ اگر غلط بھی نکلا تب بھی 1 ثواب ملے گا کہ اس نے محنت تو کی ہے نا، اس نے تو جد و جہد کی ہے دین تک پہنچنے کی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ان تمام پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اچھا، اب فرماتی ہیں جناب کہ بھئی طلاق تو ہو جائے گی، یہ سب کہتے ہیں کہ 4 مہینے گزرنے سے طلاق ہو گئی، لیکن طلاق کون سی ہوگی؟ طلاق رجعی ہوگی یا طلاق بائن ہوگی؟ اچھا، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں طلاق بائن ہوگی۔ اب وہ عورت کو رکھنا چاہے جب تک دوسرا نکاح نہ کرے عورت اس کے گھر میں نہیں آ سکتی، لیکن کہتا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ طلاق رجعی ہے، لیکن ثم انہا تطلق بمضی الاربعۃ اشہر، 4 مہینے گزرنے سے طلاق رجعی پڑ جائے گی۔ تو اس کو سعید بن المسیب نے، ابو بکر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن حشام نے، مکحول نے، ربیعہ نے، زہری نے، مروان ابن الحکم یہ کہتے ہیں کہ طلاق کیا پڑے گی؟ رجعی پڑے، ان میں کوئی صحابی نہیں۔ اچھا، اب آگے دیکھیں، کہتے ہیں جی انہا تطلق طلقۃ بائنہ، اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، طلاق جو ہے وہ طلاق بائن پڑ جائے گی۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ان علی و ابن مسعود و عثمان و ابن عباس و ابن عمر و زید بن ثابت، اور کہتا ہے کہ اسی کو پھر تابعین میں عطا، جابر ابن زید، مسروق، اکرمہ، حسن ابن سیرین، محمد ابن الانبیاء، ابراہیم، قبیصۃ ابن زہب، اور امام ابو حنیفہ بھی یہی کہتا ہے وہ ابو حنیفہ تھا۔ تو اب دیکھیں کہ امام صاحب کا پلڑا کتنا بھاری ہے کہ ان کے ساتھ سارے خلفاء موجود اور سارے صحابہ موجود ہیں۔ اس لیے یعنی آپ اندازہ کریں کہ اگر کوئی آدمی دیانت امانت کے ساتھ، دل میں تعصب نہ ہو، اللہ ہم سب کو تعصب سے بچائے، دل میں کوئی عصبیت نہ رکھے، کوئی مسئلہ لے لو، سب سے زیادہ وزن جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے پاس ہوگا۔ کوئی مسئلہ لے لیں کسی مسئلے پر، لیکن ٹھنڈے دل سے، غصے کو نکال دیں ایک طرف۔ مثلا نماز کے مسئلے لے لیں، لیکن کریں کیا؟ امام بخاری کا کتاب الصلاۃ بھی دیکھیں، مسلم بھی دیکھیں، ترمذی بھی دیکھیں، نسائی بھی دیکھیں، ابو داؤد بھی دیکھیں، مصنف ابن ابی شیبہ بھی دیکھیں، مسند امام احمد بھی دیکھیں، موطا امام مالک بھی دیکھیں، پھر فیصلہ کریں کہ حدیث کی زیادہ حدیث سے نماز کے مسئلے میں کس کے ساتھ۔ اب یہ تو ایک علیحدہ بات ہوتی ہے نا کہ میں صرف وہ کتاب اٹھاؤں جو میری تائید میں ہے، دوسری کو ہاتھ ہی نہ لگاؤں، تو اب کس کا کیوں گناہ ہے؟ اور پھر آپ اندازہ فرمائیں کہ انہوں نے ہمیشہ ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ سب سے پہلے قرآن کے بعد حدیث پاک، اور حدیث میں بھی یہ دیکھو خلفائے راشدین کیا کہتے ہیں۔ کیوں؟ سب سے زیادہ علم والے کون تھے؟ خلفائے راشدین، سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی۔ اسی طرح پھر وہ فرماتے ہیں کہ اگر خلفائے راشدین میں بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو اب عشرہ مبشرہ کو ڈھونڈو کہ جن 10 صحابہ کو حضور نے جنت کی بشارت دی ہے، اس مسئلے میں ان کا عمل کیا تھا؟ یعنی اتنی احتیاط، اس کے بعد بھی انسان ہے، خطا تو ہر کسی سے ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ ہمیں سب کے ادب احترام کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو تعصب سے پاک کر دے۔ اچھا، اب جناب فرماتے ہیں کہ بھئی جب 4 مہینے گزر گئے تو عدت، تو فرماتے ہیں کہ اوجب علیہ العدت، صرف ایک روایت میں آیا ہے کہ انہا ان کانت هذا الثلاث فلا عدت علیہا وهو قول الشافعی والذی علیہ الجمہور من المتاخرین ان یوقف یطالب اما بهذا واما بهذا ولا يقع علیہا بمجرد مضیها طلاق۔ وروا مالک عن نافع ان عبد الله بن قال اذا آل رجل من امراته لم يقع علیہ طلاق وان بعضت 4 اشهر یوقف واما ان يطلق واما ان يفي۔ اب جناب فرماتے ہیں ایک اور مسئلہ، ابھی 4 مہینے گزر گئے، 4 مہینے گزرنے کے بعد چلو طلاق خود بخود ہو گئی یا اس سے طلاق دلائی گئی، بہرحال طلاق ہو گئی۔ اب عورت پہ عدت ہے، لیکن ایک قول یہ ہے حضرت ابن عباس سے، وہ فرماتے ہیں کہ ان 4 مہینوں کے اندر اگر 3 حیض گزر چکے ہیں تو اب مزید عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے،
وہ کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ جب 4 مہینے گزر گئے، ان 4 مہینے میں مرد نے اس سے جماع بھی نہیں کیا، اور ان 4 مہینوں کے اندر 3 حیض تو لازمی بات ہے گزر جائیں گے، 3 حیض گزر گئے، تو اب 4 مہینے گزرنے کے بعد اس سے طلاق دلا دی گئی، تو گویا جو ہے عدت جو ہے وہ خود بخود گزر گئی، عدت جو ہے گزر گئی۔ اور باقی فرماتے ہیں کہ باقی حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کو عدت گزارنی ہوگی۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں، عدت طلاق سے پہلے ہوتی ہے یا بعد میں؟ تو فرماتے ہیں 4 مہینے گزرنے سے طلاق ہوتی نہیں، اس سے طلاق لینی پڑے گی، وہ کہا جائے گا کہ طلاق دو۔ اب چاہے وہ طلاق دے یا طلاق نہ دے، تو اگر طلاق ہوئی نہیں تو عدت پہلے کیسے گزر گئی؟ پوچھنے کی بات ہے کہ عدت جو ہے، یعنی اگر کوئی عورت خاوند نہ مرے، وہ کہہ دے بھی 4 مہینے 10 دن میں پہلے گزار لوں، مرنے کے بعد عدت شروع ہوگی، طلاق سے پہلے بھی طلاق کے بعد عدت شروع ہوگی۔ تو لہذا بہرحال اس مسئلے میں بھی خلاف ہے بین الائمہ رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ بھئی وہی 4 مہینے خود بخود اس کی عدت گزر گئی یا علیحدہ اس کو عدت گزارنی ہوگی۔ واللہ تعالی عالم، اللہ سب پہ رحم فرمائے۔ میرا بھائی ہے، اپنے ملک میں رہتا ہے، میں یہاں رہتا ہوں، میرا بھائی غریب ہے، عمر بھی اس کی کافی زیادہ ہو گئی، 90 سال ہو گئی ہے، تو میں اپنے بھائی کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہو۔ بہرحال اگر وہ غریب ہے، پہلے مسئلہ یہ سمجھو کہ اس پہ حج فرض ہے ہی نہیں، غریب پر تو حج ہوتا ہی نہیں۔ ہاں اگر تم بھائی بن کے احسان کرنا چاہتے ہو، اس کی طرف سے نفلی حج کرنا چاہتے ہو تو بالکل کرو۔ کہتے ہیں جی کہ میں حرم میں ڈیوٹی پہ ہوں، ڈیوٹی کے دوران اگر میں طواف کروں تو کیا یہ میرا عمل شریعت کے مطابق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھئی فرق ہے، تمہاری ڈیوٹی ہے طواف والی جگہ کو صاف کرنے میں، تو صفائی کم کرتے رہے اور طواف کی نیت بھی کر لی، تمہاری ڈیوٹی تو ہے باب العمرے پہ اور نیکی کر رہے ہو طواف کرنے کی، پھر تم ڈیوٹی پہ نہیں کر سکتے ہو۔ تمہارے اوقات ڈیوٹی والے جو ہیں وہ ان کے پابند ہیں جہاں تمہاری ڈیوٹی لگائیں گے، یہ نہیں ہے کہ تم کہو جی میں نے تو ڈیوٹی کرنی ہے۔ اسی لیے بعض حضرات جو ہے نا جی ہمارے ماشاءاللہ وہ پھر کہتے ہیں جی یہ لوگ ہمیں نماز سے روکتے ہیں، نماز سے روکتے ہیں۔ وہ نماز کے لیے جب آئے آدھا گھنٹہ پہلے دکان بند کر لیں گے، 1.5 گھنٹہ بعد میں پہنچیں گے جی نماز پڑھنے گیا تھا۔ آدمی بات ہے کہ مالک تو کہے گا یار اچھی نماز ہے، تمہاری 2.5 گھنٹے لگتے ہیں، یہ کون سی نماز ہے؟ یہ 7 والی مسجد میں پڑھ لو، مت جاؤ، یہاں بھی جماعت ہو رہی۔ دیکھو جی ہمیں نماز سے روکتے ہیں۔ بھئی تم بھی نماز میں اتنی وقت لگاؤ، یہ تو نہ کرو کہ سگریٹ پینے والا سگریٹ میں ڈیوٹی کا وقت کھا جائے، چائے والا چائے میں کھا جائے، تم نیکی میں کھا جاؤ۔ قیامت میں تو ہم نے 1 منٹ کا حساب دینا ہے۔ حجر اسود کے علاوہ کعبۃ اللہ کی باقی دیواروں کو بوسہ دینا، بھئی دیکھو حجر اسود پہ میرے سرکار مدینہ نے بوسہ دیا ہے، اگر باقی دیواروں پہ بوسہ دینا بھی ہوتا دین میں تو میرے سب سے پہلے تو محمد مصطفیٰ دیتے، کہ ان سے زیادہ علم والا، ان سے زیادہ فضل والا، ان سے زیادہ کعبے سے محبت کرنے والا نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ تو جب حضور نے صرف ایک جگہ بوسہ دیا ہے تو اسی جگہ سنت ہے، باقی کسی جگہ بھی بوسہ دینا جائز نہیں۔ کہتے جی کہ ہم حرم شریف میں بجلی کا کام کرتے ہیں، جہاں حضور کی ولادت مبارک ہوئی ہے اس طرف ہمارا کنٹرول روم ہے، اور وہاں ایک سپیکر لگا ہوا ہے، آواز آتی ہے، ہم وہی امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ تو پھر آپ ایسا کریں، اپنے گھر والوں کو بھی ٹائم لکھ کر بھجوا دیں، وہ ریڈیو رکھ لیا کریں، وہاں امام کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں، آواز تو وہاں بھی پہنچ جائے گی نا آپ کے ملک میں۔ اللہ کے بندے جب صفوں کا تواصل نہیں، صفیں نظر ہی نہیں آ رہی، امام کے پیچھے نماز کا کیا مطلب ہے؟ تم وہاں یا اپنی جماعت کرو یا امام کے پیچھے نماز پڑھو۔ صلاۃ الوتر احادیثھا، یہ کہتا ہے جی کہ 3 رکعت متواصلہ جو ہیں کٹھی پڑھنے والی، تو یہ حدیثیں موجود ہیں، نسائی کھول لو، اس میں دیکھو 13 حدیثیں موجود ہیں، ایک بھی نہیں۔ ہمارے بھائی نے اپنی عورت کا طلاق دیا، مکے میں آ گیا، گزشتہ سال جب گھر گیا
تو بیوی سے رجوع کر دیا، عورت حلال ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اب مجھ کو کیا پتا، طلاق 1 دیا، 2 دیا، 3 دیا، رجوع جو کر لیا، سال گزر گیا، عدت کا وقت ہی ختم ہو گیا تو رجوع سال کے بعد کر دیا، پھر دوبارہ نکاح کرنا چاہیے تھا۔ اب مجھے کیا پتا، تمہارا بھائی ادھر گیا ادھر گیا، مکی صاحب کے گلے میں کیوں مسئلہ ڈالتے ہو؟ اپنے ملک کے عالم سے رجوع کرو۔ ایک آدمی نے قسم کھائی کہ پھر سگریٹ پیوں تو میری بیوی کو طلاق۔ واہ بھائی واہ، سگریٹ تم پیو، طلاق بیوی کو؟ یہ بڑا کو بدبخت آدمی ہے۔ محکمے سے جا کے قاضی سے فتویٰ لو۔ حنفیوں کے نزدیک مشکل مسئلہ ہے، ان کے نزدیک طلاق ہو جائے گی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم یہاں دارالفتاء سے جا کے فتویٰ حاصل کرو۔ والدہ کی وجہ سے حج ادا کیا، والدہ زندہ ہے، ٹھیک ہو گیا، وہ ٹھیک ہے۔ قربانی نہیں دی لیکن 2 روزے حج سے پہلے رکھے، 1 روزہ نہیں رکھ سکا، واہ بھائی واہ۔ تو پہلے یہ دیکھو نا کہ تم پر قربانی تھی بھی کہ نہیں۔ اگر مکے میں رہنے والے ہو تو تمہارا حج مفرد ہے، تمہاری بکری تھی ہی نہیں۔ اور اگر تمہارا تمتع تھا اور تم باہر سے آئے تھے، حج کے مہینوں میں عمرہ کیا، پھر تمہارے ذمہ بکری تھی، یا تو 3 روزے رکھ لیتے اور 7 بعد میں رکھتے، وہ 3 نہیں رکھے، اب تمہارے ذمہ 2 بکریاں ہو گئی، 1 اصل بکری، 1 جرمانے کی بکری۔ ایک آدمی جدہ سے آ رہے تھے، ان کو روک لیا گیا، واپس بھیج دیا گیا اپنے ملک، عمرے کے ساتھ تھے، تو گویا اس نے عمرہ ادا نہیں کیا۔ اب وہ ایک دم احسار بھی دے اور جب اللہ موقع دے آ کے عمرہ بھی قضا کرے۔ اگر کوئی مجھے کہے کہ بھابھی کو سلام کہنا تو یہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اگر تم سمجھتے ہو کہ اس نے نیک نیتی سے سلام دیا ہے۔ دیکھو نا بھی، یہ تو تمہیں پتا نا، تمہاری بیوی کو جو سلام دے رہا ہے دینے والا شریف ہے یا تمہیں پیغام کا ذریعہ بنا رہا ہے؟ اگر شریف آدمی ہے تو کوئی بات نہیں، بیوی کو کہہ سکتے ہو بھی فلاں نے تمہیں سلام بھیجیے۔ اگر وہ رذیل آدمی ہے تو سلام کے بجائے تو اس کو جوتے مارنے چاہیے، نہیں کہ بیوی کے پاس سلام بھی پہنچاؤ۔ یہ تو تم کو پتا کہ سلام دینے والا کیسا آدمی ہے۔ فون پر جب کوئی مرد سلام کرے تو سننے والی عورت سلام کا جواب دے، دل میں جواب دے، اس کو جھڑک کے بات کرے، کیا کہتے ہو؟ گھر میں نہیں ہے آدمی، بعد میں فون کرنا۔ اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ نرم بات نہ کرے عورت، کیونکہ نرم بات کرو گی فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اگر دوسری طرف کوئی بے ایمان ہے تو اس کے دل میں راستہ پیدا ہو جائے گا کہ چلو بات ہوئی ہے، اب ملاقات بھی ہو جائے گی۔ ایک دفعہ جھڑک دو گے جان چھوٹ جائے گی۔ اور خامند کو یہ چاہیے، ایک اصول رکھو کہ اپنے ہر دوست کو ٹائم دے کہ میں فلاں ٹائم میں گھر میں ہوتا ہوں، مجھ پہ فون پہ کانٹیکٹ کرو، اپنے اوقات بتا دے تاکہ اس کا کوئی ساتھی جو ہے بلا وجہ اس کو ڈسٹرب ہی نہ کرے۔ ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے اور ہمارے درمیان میاں بیوی راضی ہیں، لیکن پھر بھی ہم دونوں کے درمیان میں جھگڑا ہو جاتا ہے، یہ تو محبت کی دلیل ہے بابا، ہوتا رہتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں اس کو خام خواہ اپنے دماغ میں سوار کرتے ہو؟ جھگڑا اسی سے تو ہوتا ہے جہاں محبت ہو، جہاں محبت نہ ہو کوئی جھگڑا کرتا ہے؟ میرے ساتھ کرو گے جھگڑا؟ کیوں کرو؟ میرے ساتھ تعلق ہی نہیں تو جھگڑا کیوں کرو؟ جہاں تعلق ہوتا ہے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، چھوڑو ان باتوں کو، کوئی فکر شکر نہ کرو، نہ دماغ پہ ڈالو اس کو۔ دین سے دور ہے تو نصیحت کرو، کوشش کرو ادب طریقے سے محبت سے اس کو دین پہ لاؤ۔ میرے لیے دعا کریں، بالکل ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہر مسلمان کے گھر میں میاں بیوی کے تعلقات کو اچھا بنائے، ان کے دلوں میں محبت پیدا کرے، افہام و تفہیم پیدا کرے۔ یہ بھائی مجھ سے نہیں پڑھ، میرا سعودی جو ہے پتہ نہیں جائز ہے نہ ہے، مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے، تو انہیں پڑھا ہی نہیں جاتا تو میں کیا کروں؟ عرض ہے اذان جائز ہے نہیں، کس پر پتہ نہیں، یہ بھی کچھ سمجھ نہیں آتا، جب پڑھا نہ جائے تو آدمی کرے کیا؟ قسم کا کفارہ کتنا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے قسم کھاتا ہے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اللہ تو جانتا ہے نا، تو گناہگار ہے، دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو۔ جی کہ قرآن پڑھ کر جو مردوں کو ثواب بھیجا جاتا ہے، بھائی امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو قائل ہی نہیں، وہ فرماتے ہیں کوئی ثواب شواب نہیں ہوتا۔
لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ تم اگر خالص اللہ کے لیے پڑھو اور دعا مانگو تو اللہ ان کو ثواب عطا فرمائیں گے اور ان کو اللہ نفع پہنچائیں گے، کیونکہ اگر ہماری دعاؤں سے نفع نہ ہوتا تو والدین کے لیے دعا کا حکم ہی نہ ہوتا، مر گئے بس مر گئے، لیکن ہمیں حکم ہے کہ ان کے لیے دعا مانگو، ہمیں حکم ہے کہ جنازہ پڑھو مسلمان پہ، تو جنازہ بھی تو دعا ہے نا، تو اگر اس کا نفع ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا بھی ہوتا ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قائل نہیں، وہ فرماتے ہیں نہیں ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم علمہ اتم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی